ٹی ایم ٹیلی ویژن کی جانب سے شوکت کا سلام۔ آج ہم بات کریں گے کراچی کے نسل ٹاور کی، جسے پچھلے ہفتے سپریم کورٹ نے توڑنے کا حکم دیا ہے۔ وہ غیر قانونی بلڈنگ کئی منزلہ تھی جو بن گئی، اور کئی لوگ اس میں رہنے کے لیے بھی آ گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ غیر قانونی اپروول دینا، غیر قانونی بننا، 7-7 10-10 منزلہ بلڈنگیں بن جاتی ہیں اور کوئی دیکھنے والے نہیں ہوتا، اور آخر میں کوئی شکایت وکایت کر دیتے یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب یہ جو بلڈنگ جس کے سپریم کورٹ نے آرڈر دیے ہیں توڑنے کے لیے، اور ایک 2 مہینے کا ٹائم دیا اس میں، اب اس میں یہ بتائیں کہ وہ جو جنہوں نے یہ فلیٹ خریدے تھے ان کا کیا قصور ہے؟ اور وہ انہوں نے پیسے بھی دیتا رہے، اتنا عرصہ انتظار بھی کیا۔ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آبائی گھر بیچ کے وہ سوسائٹی میں رہنے کے لیے آ رہے تھے، وہ ہیں، کئی پیسے والے بھی ہوں گے لازم، لیکن ان کا کیا قصور ہے کہ انہوں نے اتنے سال تک قسطیں دیتے رہے، سب کرتے رہے، اور آخر میں پتہ چلا کہ غیر قانونی، اور وہ توڑنے کی اجازت دے دی۔ اب اس سلسلے میں جو سرکاری ہمارے محکمے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جنہوں نے اجازت دی وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے بنوایا وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سفر کون کر رہے ہیں؟ عوام پیسہ دے کے اور پریشان حال گھوم رہے ہیں، کیا نام ہے۔ اب سرکاری جن لوگوں نے اپروول دیا تھا ان کو ہوتا کیا آج تک جو دیکھنے میں آیا کہ وہ بہت سے وقت کو ٹرانسفر وغیرہ کر دیا جاتا ہے تھوڑے دنوں کے لیے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے بعد پھر حالات نارمل ہوتے ہیں، پھر وہ نارمل کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ غیر قانونی اپروول جس نے دیا ہے اصل میں تو اس کو سزا ہونی چاہیے، اور جس نے لیا یعنی کہ بلڈر نے، اس کو سزا ہونی چاہیے۔ بلڈر تو ماشاءاللہ لوگوں سے پیسے لے چکا ہوگا، اب مجھے صحیح تو نہیں پتہ اس بارے میں، لیکن یہ کہ جو ایک انڈیویجول ہے وہ تو بیچارہ اس میں پھنس گیا۔ اپروول دینے والا بھی مال وہاں کے گھر چلا گیا، بلڈر نے مال لے لیا، اب عوام جو رل رہی ہے۔ اس میں کافی فلیٹ ہے، کیا نام ہے، کافی لوگوں نے بک کرائے تھے، وہ سب جو ہے گلی کوچے میں رل رہے ہیں، اور وہ کافی حد تک رلتے رہیں گے، کیونکہ جیسے کہ ابھی گجر نالے کے سے لوگوں کو اٹھایا گیا، اور سنا ہے کہ 90 لاکھ یا 90,000 کیا ان کو دینے کا، 90,000 ان کو دینے کا فی بندہ وہ بھی ہوا ہے، لیکن اب دیکھیں کب ان کو ملتے ہیں، اور کب وہ پیسے ان کو ملتے ہیں، اور کب وہ اپنے گھر بناتے ہیں۔ یہ خواب ہو گیا۔ اب پتہ ہی چلا کہ کراچی میں سینکڑوں عمارتیں جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایک بہت بڑی آبادی کو ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا۔ جو لوگ رہ رہے ہیں کئی بلڈنگوں میں، کئی عرصے سے رہ رہے ہیں، اب وہ پتہ چلا کہ یہاں سے کراچی کے تو 100 سے 50% زیادہ بلڈنگیں جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں۔ اب ہر آدمی جس نے فلیٹ لیا ہو، جو رہ رہا ہو، وہ تو بیچارہ ذہنی طور پہ پریشان ہو گیا۔ اب کسی وقت بھی کسی بلڈنگ کا بھی بلاوا آ سکتا ہے، کوئی بھی کورٹ جا سکتا ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی آبادی کراچی کی جو ہے وہ اس مسئلے میں ایک طرح سے پھنس گئی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنے جو کہ ہو گیا وہ تو بہرحال نپٹیں گے، یہاں کے عوام وہ تو بیچارے نپٹ ہی رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے مستقبل میں اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ کوئی قانون ایسا ہو جو بنایا جا رہا ہو، جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے لیے کیا سزا تجویز کی گئی ہے، جو لوگ یہ سب بلڈنگیں بنوا کے سائڈ لائن ہو گئے ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کے زمانے میں یہ رہا ہے کہ جو کارندہ صحیح کام نہیں کرتا اس کا ٹرانسفر وغیرہ کر دیتے ہیں. پہلے جو بندہ ایماندار ہوتا تھا اس کا ٹرانسفر کرتے ہوئے کہتے ہیں کھوٹا لائن لگا دیا. اب وہ بندہ جو پورا معیار پہ نہیں اترتا چوری کے، وہ لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، اس کو کھوٹے لائن لگا دیا جاتا ہے اور ایک سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے حساب کتاب کے مطابق یہ کام نہیں کر پا رہا، مطلب یہ ہمارے لیے چوریاں صحیح نہیں کر پا رہا. تو جس معاشرے میں یہ سب ہو رہا ہو وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور مزے کی بات ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے آواز آئی نہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آواز آئی کہ بھائی یہ لوگ رول گئے ہیں اور ابھی بتا رہے ہیں 50% بلڈنگیں کراچی کی جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں، اور کل اگر وہ توڑنے پہ آ گئے تو لوگ کیا کریں گے. تو عجیب سی صورتحال ہے. بہرحال ان کی اللہ ہی کوئی مدد کرے تو ہو سکتی ہے، تو یہاں پہ بندہ تو ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ رات سے روشنی مانگنا کیا، موت سے زندگی مانگنا کیا. اب آپ رات سے کیا روشنی مانگیں گے اور موت سے زندگی کیا مانگیں گے. اللہ تعالیٰ کو اچھا کر دے تاکہ یہ جو لوگ جنہوں نے بکنگ کرائی ہوئی ہیں رہ رہے ہیں فلیٹوں میں، کوئی ان پہ فردر مصیبت نہ آئے. ایک سن لائٹ ٹاور پہ تو آ چکی ہے. پاکستان زندہ باد.